جس کو حسین سے محبت نہیں اور جس کو حسین کی مظلومی پر قلق نہیں ہے، وہ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے ہر دعوے میں جھوٹا ہے۔ تو یہ بات اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہے۔ تو ہم گویا اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلوبہ معیاری محبت کو محفوظ رکھتے ہیں، امام حسین کی مظلومی کے قلق کو اپنے اندر زندہ رکھتے ہوئے، اور ان کے قاتلوں سے نفرت کو اپنی حمیت دینی کا تقاضا سمجھتے ہوئے، اپنے حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا سمجھتے ہوئے۔ تو یزید اس معنی میں کہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ قتل امام حسین سے بری ہے، اور کیونکہ وہ بادشاہ تھا، اگر بالفرض قتل اس کے حکم سے نہیں ہوا تو پہلا اس کا جو نیچرل رسپانس ہونا چاہیے تھا اس پہ کہ فوراً تخت چھوڑ دیتا کہ میں یہ دھبا لے کے نہیں جانا چاہتا، دیکھو میرے اس قتل میں شریک نہ ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ میں تخت ہی سے دستبردار ہو رہا ہوں، جیسا کہ اس کے صاحبزادے نے دستبرداری اختیار کی تھی۔ یہ بالکل نیچرل تھا اور بہت ضروری تھا، اگر اس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام ہوتا، محبت ہوتی۔ اور پھر یہ کہ چلو کسی وجہ سے وہ ایسا نہیں کر سکا، وہ حسین کو بھی اس پاور پلے میں ایک فریق سمجھ رہا تھا، تو اس کے باوجود اسے جو ہے وہ جو قاتلین تھے، اگر وہ اس کا ذمہ دار نہیں ہے تو اس کے بالکل واضح قاتلین جو ہیں یا جن پر الزام ہے قتل کا، ان سب کو بیڑیوں میں جکڑ کے طلب کرتا، اور بہت جس پر شبہ بھی ہو جاتا ہے کہ یہ اس قتل کی اسکیم میں کسی بھی طرح شریک تھا، تو اسے تاریخ کی بدترین سزا دیتا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو واقعہ کربلا 10 دن میں ہوا یا 1 گھنٹے میں ہوا، یہ اس کی جو ساری تفصیلات ہیں یہ ہوئیں یا نہیں ہوئیں، یہ سب ثانوی باتیں ہیں، اور یہ سب جو ہیں وہ ہمارے مطلب اس موقف میں کوئی کمزوری نہیں پیدا ہونے دیتے کہ یزید قاتل حسین تھا۔ تو اس طرح کے ہیر پھیر میں تحقیق وغیرہ کے نام سے نہیں جانا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شرم کرنی چاہیے کہ کیا منہ دکھاؤ گے کہ یزید کے وکیل بن گئے۔ تو بالکل نہیں، ہمارا جو موقف ہے سب مسلمانوں کا، بلکہ یہ مسلمان ہونے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ حسین کے قتل کا حکم دینے والا، اس کا ارتکاب کرنے والے، اس قتل کی اسکیم میں کسی طرح کی عملی معاونت یا قولی مدد کرنے والے، اور جو اس سے خوش ہیں قتل حسین سے، جو اس قتل حسین پر راضی ہیں، وہ سب کے سب قابل لعنت ہیں، اور یہ لعنت اتنے ہی یقین کے ساتھ بھیجی جائے گی جتنے یقین کے ساتھ شیطان کو مردود کہا جاتا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ واقعہ کربلا کی تاریخی تفصیلات نہیں ہیں اور قصے کہانیاں زیادہ ہیں، لیکن اس کا ایک نفسیاتی سبب ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ کیونکہ عجمی لوگ ہیں اور ہندی اور ایرانی پس منظر کے ہیں، ہم عرب نہیں ہیں، تو ہم عربوں کی طرح پیورٹن نہیں ہیں، تو ہم غیر عرب مسلمان ہیں، تو ہمارا مزاج بھی ظاہر ہے، مزاج وغیرہ جو ہے حالات اور تہذیب سے بنتا ہے، وہ عقائد سے نہیں بنتا، وہ عقائد سے اپنے آپ کو مثبت اور مفید کر لیتا ہے، بس اتنا ہوتا ہے۔ تو اب ہمیں جو ہے وہ ایک رام لیلا، ایک دیو مالا کی ضرورت ہے۔ ہم چیزوں کو میتھیفائی کیے بغیر، چیزوں کو اینتھروپومارفک کیے بغیر اسے
بالکل مطلب یقین سے، تعظیم سے اور تقدیس سے نہیں مان سکتے۔ تو میتھیفیکیشن، ہیرو ورشپ جو شخصیت پرستی تک پہنچنے کا خطرہ رکھتی ہے، اور اینتھروپومارفک جو فریم ورک ہے مذہبی ذہن کا یا میٹا فزکس سے مناسبت رکھنے والے دماغ کا، ہم اس سب کے وارث ہیں، اور ہمارا سارا مزاج اس فضا میں بنا ہے جس فضا کو صوفیانہ اصطلاح میں تشبیہ کہا جاتا ہے۔ تو ہم چیزوں میں الوہیت پیدا کر کے ان کی تعظیم کا اور ان کی عظمت کا گویا حق ادا کرتے ہیں کہ چیزوں کو ڈیوینائز کر دیا جائے، شخصیتوں کو ان کے مقررہ جبری حدود سے آزاد کروا دیا جائے، جو ہمارے بہت بڑے ہیں ان کو بشریت کے قیود سے بھی باہر نکال دیا جائے، اور ان پر کوئی بھی قید اسی طرح لاگو نہ رکھی جائے جو قید کے اللہ پر نہیں وارد کی جاتی۔ تو یہ جو بندے خدا نما ہے نا، یہ جیسے یونانیوں میں، ہندوستانیوں میں، ایرانیوں میں، میسوپوٹیمین تہذیبوں میں، عراق وغیرہ میں، یہ ان کا تہذیبی مزاج ہے۔ اس کا مثبت استعمال بھی ممکن ہے۔ اس مزاج یہ نہیں ہے کہ یہ نہیں کہہ رہا میں کہ مشرکانہ مزاج ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مشرکانہ نتائج پیدا کیے اس نے ایک کانٹیکسٹ میں، ایک نظریاتی سیاق و سباق میں، لیکن یہ کہ اس مزاج کو جس نے شرک یقیناً جنریٹ کیا ہے، اس مزاج کو ذوق توحید اور فہم توحید کے تابع کر کے اس کے نتیجے میں اللہ کی معرفت کی فراہمی کا ایک غیر متناہی سلسلہ شروع کیا جا سکتا ہے۔ تو وہ مطلب یہ اس بات کو اس طرح سمجھیں۔ تو ہم اہل تشبیہ، یعنی تشبیہ اور تنزیہ اللہ کے دو حق ہیں۔ تو جس نے صرف تنزیہ کو مانا اس نے اللہ کو ذات نہیں سمجھا، مطلب موجود نہیں سمجھا، وہ تخیل ہے، اور جس نے صرف تشبیہ کو مانا اس نے اللہ کو ذات واحد نہیں جانا۔ تو حق ان دونوں کے میں ہے کہ اللہ اپنی ذات میں ماورائے محض ہے، اپنی صفات سے کے اثرات سے ظاہر ہے، یعنی ہر چیز اللہ کی جلوہ گاہ ہے۔ اگر تمہیں وہ نظر ملے جو نظر عجمی تہذیب کے بہترین عناصر کو جذب کرنے والے لوگوں کو قبول اسلام کے بعد حاصل ہوئی، تو یہ سب ٹھیک ہے، لیکن اگر میں ان چیزوں کی آڑ لینے لگا کہ وہ تو حسین کو نبیوں سے بڑھا رہے ہیں اور یا فلاں کو خدائی کے درجے تک پہنچا رہے ہیں، تو یہ ان کا کام ہے، جن کا کام ہے وہ جانیں، وہ اپنی فکر کریں۔ ہمیں ان چیزوں سے متاثر ہو کر امام حسین کے ساتھ اپنے تعلق کے بیسک احساس اور ریئلائزیشن سے دستبردار نہیں ہونا چاہیے۔ ہم یہ تھوڑی ہے کہ اگر انہوں نے ان کو تخت پہ بٹھا دیا تو ہم نے ان کے لیے جو مسند بچھائی ہے وہ مسند اٹھا کے ہم باہر پھینک دیں، بالکل نہیں۔ تو اس رد عمل کی نفسیات میں نہیں پڑنا چاہیے، اور وہ ٹھیک ہے، وہ اللہ فیصلہ کرے گا کہ حسین کو ماننے میں کیا غلطی کی ہے، وہ اللہ فیصلہ کرے گا۔ اور غلطیاں ہوئی ہیں، ظاہر ہے بہت بڑی بڑی غلطیاں ہوئی ہیں، ان میں سے تمام غلطیوں کا ایک میں خلاصہ عرض کرتا ہوں کہ واقعہ کربلا کو میتھیفائی کر کے اسے ایک باقاعدہ مذہب کی بنیاد بنا لینے کے نتیجے میں خدا اور خدا کی کتاب اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ضرورت نہیں رہ گئی۔ تو آپ دیکھیں کہ
اس معاملے میں جو لوگ غلو کرتے ہیں اور اس غلو پر ایک اتفاق بھی پیدا کر لیتے ہیں، وہ زبان سے تو کہتے رہتے ہیں کہ معبود اللہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں، سب سے بڑے ہیں، لیکن ان کے احساسات تعلق جو ہیں، ان کے جو جذبات تقدیس و تعظیم ہیں، اس سے اس کی تائید نہیں ہوتی۔ گویا وہ اسلام کو گاڈ لیس کر رہے ہیں۔ جو سب سے گہری بات ہوتی ہے کہ اللہ سے محبت نے رسول کو محبوب بنایا اور حسین کو محبوب بنایا، عمر کو محبوب بنایا، علی کو محبوب بنایا، اور اس لیے بنایا تاکہ اس کی محبت کی مشق کر کے ہم دوبارہ اس کی طرف پہنچیں۔ تو اس میں بہت کوتاہی ہوئی ہے، کبھی اہل بیت کے عنوان سے، کبھی واقعہ کربلا کے نام سے۔ تو وہ سب جو کرتے ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں، لیکن اگر ان کے درست رد عمل میں بھی ہم اپنے بنیادی موقف کو اپنے ایمان کے بنیادی شواہد سے دستبرداری اختیار کریں گے تو یہ بے وقوفی بھی ہوگی اور یہ اپنے اوپر ظلم بھی ہوگا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی افسردگی کا سبب بھی بنے گا، اور ڈر ہے کہ یہ اللہ کے غضب کو دعوت نہ دے۔ لعنت کرنے والوں میں ایک اچھی خاصی تعداد ان لوگوں کی ہے، یہ بات بھی قطعی اور حتمی ہے، جو خود ملعون ہیں، جو خود قابل لعنت ہیں۔ تو اس میں بہت ڈر کے رہنا چاہیے، بہت محتاط رہنا چاہیے کہ ہم چلو اللہ کا شکر ہے کہ یزید پہ رحمت بھیجنے والوں میں تو نہیں ہیں، لیکن کہیں ایسا تو نہیں کہ یزید پر لعنت بھیجنے والے اس طبقے میں ہمارا شمار ہو رہا ہے جو خود یزید ہی کی طرح مستحق لعنت ہے۔ اس پر مطلب بہت سمجھداری سے، بہت حمیت کے ساتھ اور بہت سچائی اور اخلاص اور حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیں جیسے محکم رہنا چاہیے۔